अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिजाजी डिजिटल नेटवर्क। मैं बदर राजपूत। नाजरीन, हमारे माशरे में तलाक और खुला की शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। इस मौजू पर तबादला ख्याल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी अजहर हिजाजी। आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। जी अजहर हिजाजी, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं। तलाक और खुला की शरह में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, इस बारे में आपका ज़ाती मुशाहिदा क्या है? थैंक यू बदर। देखें, ये जो आपने तलाक और खुला की शरह में इजाफे की बात की, तो अगर हम हकायक पे नज़र डालें तो 70 की दहाई में तलाक और खुला की जो शरह थी वो तकरीबन 13% थी, और आज वही शरह वो 35% पे आ गई है। तो अगर देखा जाए तो ये जिसे कहते हैं ना हम अलार्मिंग सिचुएशन, यानी एक ख़तरे की घंटी है हमारे माशरे के लिए कि किस तरह अफराद जो हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पे लग रही हैं और जो ख़ानदान है वो टूट रहे हैं, ज़िंदगियाँ बिखर रही हैं। तो ये वाक़ई हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हम देखते हैं कचहरियों में जो रश होता है ख़वातीन का, जो कि खुला के लिए आई होती हैं, ये जो है हमारे माशरे के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल है। अदालत की तरफ रुजू करने वालों का मंशा या मौक़िफ़ क्या होता है? अदालत की तरफ रुजू करने वाले लोग होते हैं, उनमें से बहुत सारों का ये मौक़िफ़ होता है, या वो ये चाहते हैं कि हम अपने शरीके सफ़र के साथ अब मज़ीद टाइम नहीं गुजारना चाहते। कुछ वाजिबात जो निकाहनामे पे लिखे होते हैं, ये तय किए जा चुके होते हैं, उनके हसूल के लिए, या कुछ बच्चों के अखराजात जो हैं उनके हसूल के लिए, या जो माहाना खर्चा औरतें जो लेती हैं गैप आ जाता है तो उसके लिए। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखने में आती हैं जिसके लिए लोग आके अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो तलाक और खुला की असबाब और वजूहात क्या हैं? जी, अगर हम वजूहात या असबाब की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें ख़ास बातें ये हैं कि जब जो 2 ज़िंदगियाँ एक बंधन में बंध रही होती हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम एक-दूसरे से उम्मीदें इतनी बाँध लेते हैं कि फिर वो जो हैं वो पूरी नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, अब इससे जान छुड़ा ली जाए। या हम एक-दूसरे से वादे इतने कर लेते हैं और जब वो पूरे नहीं होते, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, अब इसने तो वादा वफ़ा नहीं किया, तो इससे लड़की या लड़कों से जान छुड़ा ली जाए। दूसरी बात ये कि चूँकि ये बड़ा हसास नौइयत का मामला होता है, 2 ज़िंदगियाँ, 2 अफ़राद एक दूसरे के साथ मिल के नए सफ़र का आगाज़ करते हैं, उनको समझने में शायद टाइम लगता है। लेकिन बजाय इसके कि अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें या समझने की कोशिश करें, हम ये समझते हैं कि इस बंदे के साथ चलना या उसके साथ ज़िंदगी गुजारना ये मुनासिब बात नहीं है। फ़रीक़ैन के वालिदैन ने शायद समझाया नहीं होता अपने बच्चों को, तो एक ये भी पहलू हो सकता है। और दूसरा ये कि लड़के और लड़की ने अपनी रज़ामंदी से रिश्ता तय किया होता है, शादी कर लेते हैं, और जो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जिनका दिल होता है कि नहीं, ये लड़की या लड़का हमारे घर से ब्याहा जाए, तो फिर जब वो देखते हैं कि ये तो शायद आबाद होने लगा इसका घर, तो वो अपना बदला लेने के लिए, जो अपनी ज़ाती अना के लिए गलत ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनको गलत सिमत में उसकी रहनुमाई करते हैं। और तो ये बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे असबाब हैं जो कि इस अमल के पीछे कार फरमा होते हैं। इसमें आप तालीम को और शऊर को किस हद तक कहते हैं? जी, तरबियत के ज़रूरी बाद समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तालीम एक बुनियादी चीज़ है। अगर बच्चे तालीम याफ़्ता हों, सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हो। देखें, मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे जो अदालत में लोग आते हैं वो बड़े सुलझे भी होते हैं, तालीम याफ़्ता भी होते हैं। शऊर भी इसको है। बदकिस्मती समझें, तरबियत ना होने का असर समझें। इस गुत्थी को सुलझाना मेरा ख़्याल है कि क्या हो सकता है, बस ये हम सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, एक अगर बड़ी वजह देखी जाए तो माशरे में अदम माशी जो इस्तेहकाम है, एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, वो भी मेरे ख्याल में आपस में रंजिश का सबब बनता है। रोज़ी का या रोज़गार का एक प्रॉपर बाकायदा जो ज़रिया है, वो मेरा ख़्याल है कि जब तक ना हो, इसका भी एक जो है वो नेगेटिव जो असर होता है। इम्पैक्ट पड़ता है। और एक और बात मैं बताऊं कि एक जो फ़रीक है वो तो अपने दूसरे फ़रीक के साथ बहुत मुखलिस होता है, वो उससे मोहब्बत भी करता है, उसकी ज़रूरियात भी पूरी करता है, उसके नाज़ नखरे भी उठाता है। अपने टाइम वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा जी, कर मर्द हो या औरत, ये जी। याद रहे। लेकिन जो दूसरा फ़रीक है, वो उसके अपोज़िट जा रहा होता है। यानी ना वो निभा रहा होता है, ना वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा होता है। तो मेरा ख़्याल है ये एक बदबख्ती का इशारा है। बिला तमहीद एक मिसाल दूँ, तो अगर एक बच्ची किसी ऑफ़िस में काम करती है, तो उसके साथ जो ऑफ़िस में काम करने वाला लड़का है, वो अगर उसको मुस्कुरा के मिलता है, तो वो औरत समझती है कि शायद मेरा जो घर वाला है वो गलत आदमी है, जो मुझे मुस्कुरा के नहीं देखता, लेकिन ये जो लड़का है ये मुझे मुस्कुरा के उसने देखता है। तवज्जो दे दी। लेकिन असल में यहाँ पे फैक्टर ये है कि बच्ची को ये सोचना चाहिए कि क्या जो मेरा शरीके सफ़र है,
کیا وہ میرے باقی حقوق پورے نہیں کرتا؟ یا اگر اس کی جگہ پہ یہ ہوتا تو کیا وہ اسی طرح کرتا؟ لیکن بچی جو ایک وقتی طور کی جو مسکراہٹ ہے وہ بیچاری اس کی ذات میں آ جاتی ہے اور اپنا گھر خراب کر لیتی ہے. یعنی موسٹلی عدم توجہ کے جو گھر شکار ہوتی ہیں، جو بھی ہے ہم سفر، یعنی شوہر ہو یا بیوی ہو، جب عدم توجہ ہوگی، ڈس بیلنس جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو وہ رشتہ ڈس بیلنس ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، یا اگر کوئی وہ کہتے ہیں نا جی کہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک رشتہ ٹوٹنے کا یا خاندان ٹوٹنے کا ایک سبب ہو سکتا ہے. تو اظہر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصوروار کون ہے اس سارے معاملے میں؟ یا عورت قصوروار ہے یا مرد قصوروار ہے؟ یہ کس طرح تعین کیا جائے کہ کون قصوروار ہے؟ اس بات کا تعین کرنا تو خیر بہت مشکل ہے. یہاں بیٹھ کے ایک تجزیہ کرنا کہ کون قصوروار ہوتا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت مشکل سوال ہے، اور اس کا جواب کسی کی طرف لے کے جانا میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہوگی. طلاق کی صورت میں یا خلا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو کیا صرف وہ دونوں فریقین ہی متاثر ہوتے ہیں یا پورا خاندان اس کی زد میں آتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے. طلاق لینا یا خلا لینا یہ کوئی یہ کہنے کی حد تک بہت آسان ہے، اور اس میں دو زندگیوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دو خاندانوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اور خاندان سے آگے کی بات کریں تو خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے. یہ دو زندگیوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا، بلکہ ایک پورا جو معاشرہ ہے وہ اس سے جو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، پورا معاشرے پہ یہ چیز جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. طلاق کی صورت میں مصالحتی کونسلز کی طرف جو رجوع کرتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ان کو؟ مصالحتی کونسلز جو ہیں وہ بنائی گئی تھیں جب عدالت سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے. مصالحتی جو کونسلز ہیں اس ریشو کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ مصالحتی کونسلز اس طرح اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنے میں کما حق ہو جو کامیاب نہیں ہو پائیں ابھی تک. جو ان کا اصل کام تھا، اگر دیکھیں جب کونسلز قائم ہو گئیں تو اس ریشو کو یا اس جو کم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کونسلز ہیں یہ صحیح معنوں میں شاید اپنا جو کام ہے وہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر دونوں کی کونسلنگ کی جائے تو اس ریشو کو، اس شرح کو کم کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس ساری صورتحال میں آپ وکلا کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اہم کردار ہوتا ہے وکلا کا، اور ہم تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ کورٹ میں بہت سارے وکلا سے ملاقات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، دوست بھی ہیں. بہت سارے وکیل ایسے ہیں کہ ظاہر ہے اگر کسی نے خلا لینا ہے تو اس کے لیے دونوں طرف سے وکیل تو لازمی پیش ہوں گے. تو بہت سارے وکیل، بلکہ بہت دفعہ یہ سننے کو ملا کہ کسی خاندان کے والوں نے کہا کہ وکیل صاحب ہم نے تو آپ کو فیس دی تھی کہ آپ ہماری بیٹی کا خلا کرائیں اور آپ دونوں کو آباد کر کے آگے. یعنی کہ جب وکیل نے جی ایسا بھی ہوا ہے، جب وکیل ظاہر اچھے لوگ بھی ہیں نا اس معاشرے میں، بہت اچھے لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میاں بیوی کا تو آپس میں قصور ہی نہیں ہے، کوئی محض ایک چھوٹی سی انا تھی یا چھوٹی سی غلط فہمی تھی کہ بات خاندان کے ٹوٹنے تک ہو گئی، تو پھر دونوں وکلا صاحبان جو ہیں انہوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے مل کے یہ سوچا کہ یار اس گھر کو تو آباد ہونا چاہیے جو کہ برباد ہونے کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے. تو بہت جگہ پہ یہ دیکھا گیا کہ وکلا نے بھرپور طریقے سے اپنا جو ذمہ دارانہ کردار ہے وہ ادا کیا. یعنی گھر توڑنے سے زیادہ جوڑنے پہ تو جی بالکل ایسا ہی. اس صورتحال میں آپ والدین کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ کہ بعض کا لڑکے کے والدین ہوتے ہیں وہ پریشر ڈال ہوتے ہیں، نہیں تو گھر مطلب بیوی کو دوبارہ واپس نہیں لے کے آنا، اگر ایک دفعہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہے تو لڑکے کے والدین زیادہ سے زیادہ کہ اپنی انا کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکا نہ پہل کرے بلانے میں، ادھر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ پہلے بلائے، اور اس عرصے میں وہ اور زیادہ گیپ جو کم ہونا چاہیے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. 2 سے 3 جو عوامل ہیں وہ بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ خاندان کے جو بڑے ہیں، یہ والدین ہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. لیکن بہت کم دیکھا گیا ہے کہ والدین ایسا سوچتے ہیں. لیکن جو رشتوں کا تقدس ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اس میں میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ایک جو خاتون ہے وہ اپنی کسی دوست سے پوچھ رہی تھی کہ بہن سنائیں آپ کی بیٹی کیسی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بس بہن سبحان اللہ، کیا بات ہے.
میری جو بیٹی ہے وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے. تو ساتھ مثال دی کہ اللہ اس کا بھلا کرے میرے داماد کا, وہ جو لاتا ہے مہینے بعد وہ لا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور وہ بہت سکھی ہے. تو اس نے کہا وہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ہائے 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 ہے بہن کچھ نہ پوچھ, وہ تو رن مرید ہو کے رہ گیا ہے, جو لاتا ہے جو کماتا ہے میری بہو کے پہ ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے. یعنی آپ کو ایک جو عمل ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کی بہو کے لیے ہو تو وہ بہت برا ہو جائے گا. دوہرا معیار ہے. جی بالکل, یہ یہاں پہ دوہرے معیار سے آپ کو ایک شعر سنا دوں کہ وہ شعر ایسے ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. تو یہ جو دو رنگی ہے نا ہمارے معاشرے میں, دوہرا معیار, میرا خیال ہے یہ والدین کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. جوڑا اللہ نے بنایا, عورت ہر طرح سے محترم و مقدس ہے. بلکہ ایک دوست کے پاس پچھلے دنوں ہم بیٹھے تھے, انہیں اپنی بیٹی کی خوشخبری سنائی, تو میں نے کہا بھائی جان آپ کو بہت مبارک ہو, اللہ نے آپ کے گھر رحمت بھیجی ہے. وہ بڑے نازاں لہجے میں بولے, اس نے کہا کہ حجازی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے. تو ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اولاد صرف بیٹا ہی ہوتا ہے. اب سب سے آخر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ خاندان کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ منافقت ختم کرنی ہوگی, تو ہمیں کچھ سوچ بچار کرنی ہوگی فیصلہ کرنے سے پہلے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں رشتوں کا تقدس نہیں ہے, رشتوں کا تقدس بحال کرنا ہوگا, اور ہمیں وہ سوچنا ہوگا, وہ فیصلہ کرنا ہوگا. ایک دفعہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں اپنے بہو کے بارے میں, کیا اگر یہاں پہ میری بیٹی ہوتی تو کیا میں اس وقت وہی فیصلہ کرتا؟ اگر کسی جو مرد ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں, اگر اس جگہ پہ میری بہن ہوتی اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو کیا میں اس کو پسند کر لیتا؟ پھر اگر ایک جو عورت ہے یا جو ایک بیوی ہے وہ کوئی غلط اقدام کر رہی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات میری ماں کرتی یا میری بیٹی کرے گی کل کو تو میں اس کو کیسے دیکھتی. تو میرا خیال ہے اگر ان سارے معاملات کو ہم سمجھ لیں اور اس پہ مطلب مخلص ہو جائیں رشتوں کو نبھانے میں, تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم جو واپس جو 70 کی دہائی کی شرح ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے. دعا کے ساتھ کہ تیرا پہلو تیرے گھر کی طرح آباد رہے, تجھ پہ ٹوٹے نہ قیامت شب تنہائی کی. تو اللہ کرے کہ یہ جو سارے رشتے ہیں وہ جڑے رہیں اور سارے جو خاندان آباد رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت خوب آپ نے کہا. جی ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.